توڑ کر آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنی زبان پہ رکھے. عداس کا جسم کپ کپا گیا, نبی کے نگاہ کو دیکھتے رہے گا اور کہا آپ کس دیش کے؟ اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے, آپ کس دیش کے, کہاں سے آئے آپ؟ میں نے اس الفاظ کو پہلی مرتبہ اس دیش میں سنا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگور کے گوچے کو نکالتے, عداس کے چہرے کو دیکھتے, کہتے اللہ کے بندے تو مجھے یہ تو بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ غلام کہتا میں نینوا کی مٹی کا ہوں, متی سے میرا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے متی ابن یونس. عداس کا جسم کب کپا اٹھا, اے آپ ان کو کیسے جانتے؟ کہا وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں, وہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. عداس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دست حق تو آگے بڑھائیے. اللہ کے رسول جیسے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے, عداس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا, آپ کے ہاتھ کو بوسہ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پوری بستی آپ کا انکار کرتی, 10 دن آپ بھوکے اور پیاسے رہے, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا نہ کوئی پانی کو پوچھا, نہ کوئی کھانے کو پوچھا نہ کوئی پانی کو پوچھا. پوری بستی آپ کو مار کے نکال دی, ایک غلام ایمان لایا, ایک غلام. میرے دوستوں یہ رائے حق کی منزلیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, زمین پہ کیوں آئے؟ احساس کرو اپنے آپ کے لیے کیوں آئے ہم زمین پہ؟ اچھے گھر بنانے کے لیے, اچھا پڑھا لینے کے لیے, اچھا بینک بیلنس جمع کیوں آئے میرے دوستوں؟ مقصد کیا ہے ہم کو بھیجنے کا؟ اللہ ہم کو کیوں کرا کنتم خیر امتین؟ میرے دوستوں ہمارا مقصد ہے اس زمین کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑ دینا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کر دینا. ہم اس لیے نہیں آئے کہ بہتر مکانات بنا لے, بہترین زندگی بنا لے. ہم اس لیے نہیں آئے, قسم کعبے کے رب کی ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے اللہ کا, جو ہماری زندگی دین کے بدلے اللہ ہمیں عطا کیا ہے. دین جو ہمیں عطا کیا ہے ہماری زندگی کے اندر, ہم اس احسان کا بدلہ دے نہیں سکتے. اللہ سینکڑوں انعاموں سے مجھے اور آپ کو نواز دیا میرے دوستوں, اس کے باوجود بھی شعور نہیں آتا, لاشعوری کی زندگی بسر کرتے ہیں. سوچو ایک دن گھر کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا, آپ کے جنازے کو آپ کے چاہنے والے خانوں پہ لے کے آپ کے گھر سے نکل جائیں گے. وہ گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے جو 6 اور 7 فٹ کا ہے, جس کو شہر خاموشہ قبرستان کہتے ہیں. اس گھر کی منزل کو پانے سے پہلے اپنے آپ میں توجہ دلا کر چینج کرو, بدلاؤ اپنے آپ کو. وقت بڑی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے, بڑی تیزی سے. کب کس پر کون سے حالات کیا منڈلانے والے کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لیے وقت ہے اور سانس ہے. اللہ کے دین پر جم جاؤ, یہی وقت ہے. اگر اب بھی اس کی ذات کا انکار کرو گے, قسم کعبے کے رب کی, تباہی اور بربادی ہمارا مستقبل بن جائے گی, مقدر بن جائے گی. اب بھی وقت ہے. اگر آج ہم نے اٹھیں گے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو نہیں پہنچائیں گے, ہمارے اپنے ہم وطن بھائیوں تک اللہ کے کلام کو, رسول کی بات کو نہیں پہنچائیں گے, تو عذاب اللہ کا انتظار کر رہا ہے. لاوے کی شکل میں, گلوبل وارمنگ کی شکل میں, ایڈز کی شکل میں, غربت کی شکل میں, بھوک مری کی شکل میں. میرے دوست ساتھیو, کیا یہ کم ہے؟ بس سے بدتر حالات ملت اور قوم کے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ابھی سدھرے نہیں. عزیز اور دوست ساتھیو, جیسے ایمان لایا تو اس کے مالک نے کہا عداس تیرا دین ان کے دین سے بڑا ہے, ان کو کہہ دے کہ اس بستی اس علاقے سے نکل جائے, ورنہ ہم طائف والوں نے جیسی حرکت کی ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے, ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے. عداس کب کباتے آیا, کہا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے, میں غلام ہوں, بک کر آ گیا ہوں, کام کرتا ہوں یہاں پر, میں غلام ہوں, بک کر آ گیا ہوں. میرے مالک کہتے کہ بستی چھوڑ دے, جگہ چھوڑ دے. عداس نے جیسے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کو تھام لیے, دونوں اٹھ کے کھڑے رہ گئے. پیر رکھتے زمین لال ہو جاتی, داڑھی تر بدر ہے, قدم بڑھاتے نکلتے, ٹک ٹکاتی نگاہوں سے عداس نبی کو گھور رہا ہے. اللہ اکبر. کیا منظر تھا ہوگا دوست ساتھی, کیا منظر تھا ہوگا. ٹک ٹکاتی نگاہوں سے رسول کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ اب زندگی میں پھر کب ملاقات ہوگی, اب زندگی میں پھر کب رسول سے ملاقات ہوگی. ٹک ٹکاتی نگاہوں سے دیکھ رہا. نبی کریم صلی 2 قدم آگے بڑھے, اپنے چہرے کو پلٹایا, عداس کی طرف دیکھا. عداس زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو, لیکن عداس تو نے جو کلمہ پڑھا ہے, اس کلمے کی بنیاد پہ جنت میں تم اسے ضرور ملے گا. اللہ. میرے عزیز اور دوست ساتھی, یہ وہ زندگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. عداس
یقین ہے مجھے اور آپ کو کہ میرا رب ایک دن ضرور آب کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پلائے گا. ایک دن ضرور ہم ان ہاتھوں سے رسول کے ہاتھوں کو دیکھ سکیں گے. لیکن میرے دوستو اپنے عمل کو ایسے بناؤ کہ واقعی ہم رسول کو دیکھنے والے بنے. عباس نے کہا یا رسول اللہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو نا. کہا عباس تو نے جو کلمہ پڑھا اس کلمے کو رکھنا, ایک دن جنت میں ضرور مجھ سے ملے گا. آگے قدم بڑھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. عباس دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول اور آگے بڑھے. ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتے چل رہا, سایہ کرتے چل رہا. اللہ کے رسول نے زید کو کہا زید دیکھتے ہو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کرتے چل رہا. کہا یا رسول اللہ ہاں. نبی آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائے اور آپ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج اور تکلیف کے ماحول میں آپ کی لبوں پہ مسکان کا. زید جانتے اس بادل کے ٹکڑے میں جبریل ہے جو مجھے سلام عرض کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے ساتھ ایک اور ایک فرشتہ ہے جس کو ملک الجبال کہتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں اترے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک الجبال نے گفتگو کی بات چیت کیا, کھڑے رہ گئے. جبریل نے سلام کیا, جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ حرکت کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہوا ہے. یہ طائف کی وادی یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ہے. آپ اجازت دیجئے یہ دو پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو تہس نہس کر دیں گے. اللہ آپ اجازت دیجئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے. یہ فرشتہ پہاڑوں کا ہے, یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو چکنا چکنا برا برا کر دیں گے. اجازت دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل اگر میں صبر کروں تو تمہیں کیسا لگے گا. جبریل نے کہا اللہ کے رسول اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی صبر. اللہ اللہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلا نہیں لی. اللہ کے رسول نے کہا جبریل وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ان کی آنے والی اولاد تو مجھ پر میرے رب پر ایمان لائے گی. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو سمجھا کر اس گفتگو کو سمجھا کر آگے بڑھے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو زید نے کہا یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں گے, کس سم جائیں گے؟ تو کہا پھر ہم پلٹ کر مکہ جائیں گے. کہا یا رسول اللہ وہاں تو ناطقہ بند کر دیا گیا ہے, اب ہم کس کے مکان جائیں گے؟ کہا دونوں کے مکان جانا. اور ایک صحابی کا نام لیا, کہا ان کے مکان جانا, زر بن عوف کے مکان پہ جانا یا اخنس بن شعیب کے اور متم بن عدی کے مکان پہ جانا. کہنا ان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر مہمان بننا چاہتے ہیں. کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہمان نوازی میں رکھے گا؟ یہ کہہ کر آپ نکلے. تھوڑے دور کے بعد ایک پہاڑی کے اللہ کے رسول رک گئے. ایک فرشتوں کی جماعت, ایک جنوں کی جماعت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. میرے دوست ساتھیوں ایک دوسری قوم کا وجود دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے جس کو جن کہتے ہیں, آج بھی مسجد نبوی کے پاس مدینے کے اندر وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد جن کہتے ہیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن اسلام قبول کرتے تھے. اللہ اکبر. انسان تو درکنار اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جن ایمان لاتے تھے. چرین پرین نبی کو سلام عرض کیا کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محمد نبی